سجاد نے اس کے ہاتھ سے ریوالور چھیننے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ عالمگیر کے سوکھے ہاتھوں میں سجاد کے اندازے سے زیادہ طاقت تھی، لیکن پھر بھی سجاد اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ طاقتور تھا۔ اسی کشمکش کے دوران وہیل چیئر کے پہیے اپنی جگہ سے پھیلے۔ عالمگیر نے اپنا توازن پھیلایا۔ عالمگیر نے اپنا توازن سنبھالنے کے لیے دوسرا ہاتھ آگے بڑھایا۔ سجاد نے پلٹا کھایا اور ریوالور کی نالی عالمگیر کے سر کی جانب اٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ اس نے انگلی سے ٹریگر سے ہٹانے کی کوشش کی۔ سجاد نے محسوس کیا کہ اب تک وہ جتنا عالمگیر سے ڈرتا رہا تھا، وہ تمام دہشت اب اس کے دشمن میں منتقل ہو چکی ہے۔ عالمگیر منہ میں کچھ بڑبڑایا۔ سجاد نے پوری طاقت سے اس کی انگلی دبا دی اور اس وقت تک دباتا رہا جب تک فائر نہیں ہو گیا۔ ایک دھماکہ ہوا اور عالمگیر کا چہرہ خون سے نہا گیا۔ سجاد پیچھے ہٹ گیا۔ ریوالور عالمگیر کی بے جان انگلیوں سے چھوٹ کر فرش پر گر گیا۔ وہ مر چکا تھا۔ سجاد کو اس کا کوئی افسوس نہیں تھا۔ عالمگیر اپنے ریوالور سے ہلاک ہوا تھا۔ اس کی موت خودکشی کا تاثر دے رہی تھی۔ سجاد نے کچھ سننے کی کوشش کی کہ اس مکان میں اس کے علاوہ کوئی اور تو نہیں، مگر اندر بدستور خاموشی تھی۔ گولی چلنے کی آواز کا کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا تھا۔ اسی وقت میز پر رکھا موبائل بجنے لگا۔ سجاد تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ وہ رات سجاد نے پولیس کے خوف سے ڈرتے ہوئے گزاری۔ وہ خود کو تسلی دے رہا تھا کہ بھلا پولیس کو اس پر کیسے شک ہو سکتا ہے۔ پولیس کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ایک اپاہج آدمی اپنی بے سہارا اور محتاج زندگی سے تنگ آ کر خودکشی کر لی۔ اگلے دن سجاد آفس سے نکلتے ہوئے پرسکون تھا۔ اس کا خوف ختم ہو گیا تھا۔ وہ شام اس نے سنیما ہال میں فلم دیکھ کر گزاری۔ فلم ختم ہوتے ہی وہ ہال سے باہر نکلا تو اسے بھوک کا احساس ہوا۔ وہ ایک ریسٹورنٹ میں پہنچا۔ وہاں پہنچ کر اس نے کھانے کا آرڈر دیا۔ کافی دنوں کے بعد وہ کھانے میں ایک نیا ذائقہ اور نئی لذت محسوس کر رہا تھا۔ کھانا کھا کر اس پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ رات 11:30 بجے وہ گھر پہنچا تو روحان اس کا منتظر تھا۔ کہاں چلے گئے تھے تم؟ روحان نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ وہ بس یار پکچر دیکھنے کا موڈ بن گیا تھا۔ کھانا میں نے باہر ہی کھا لیا ہے۔ اوہو، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا اور تم کھانا باہر کھا کر آ گئے۔ میں غزالہ اور بچوں کو لینے سسرال جا رہا ہوں۔ رات دیر سے واپس آؤں گا۔ ٹھیک ہے، تم بے فکر ہو کر جاؤ۔ مجھے سخت نیند آ رہی ہے۔ میں سونا چاہتا ہوں، سجاد بولا۔ ایک تو تمہیں نیند بہت آتی ہے، گھر آتے ہی کمرے میں بند ہو جاتے ہو۔ جاؤ تم آرام کرو، کل سنڈے ہے، آرام سے بیٹھ کر باتیں ہوں گی۔ جب سے تم آئے ہو تمہارے ساتھ اطمینان سے بیٹھ کر باتیں کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اوکے، خدا حافظ، سجاد نے کہا۔ اسے بیزاری سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بڑبڑایا، ہو نا، مجھے بڑی نیند آتی ہے۔ اسے کیا پتا کہ پرسکون نیند کے لیے مجھے کتنا عرصہ ہو گیا ہے۔ پھر وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ اوپر اپنے کمرے میں پہنچ کر اس نے سگریٹ سلگایا اور کپڑے تبدیل کیے بغیر بستر پر دراز ہو گیا۔ سگریٹ کے کش لیتے ہوئے اسے ایک فرحت بخش احساس ہوا۔ اس پر نیند طاری ہونے لگی۔ اسے یوں لگا جیسے کوئی تھپک تھپک کر سلا رہا ہو۔ پلکوں کا بھاری پن بڑھتا جا رہا تھا۔ روحان انسپکٹر نواز کے سامنے پریشان کھڑا تھا۔ انسپکٹر صاحب، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس حادثے میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں۔ سجاد میرا دوست تھا۔ میری بھلا اس سے کیا دشمنی ہو سکتی تھی؟ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آگ گھر والوں کی غفلت سے نہیں لگی۔ آپ پر کوئی الزام نہیں آ سکتا۔ انسپکٹر نواز روحان کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ آپ کا تو بڑا نقصان ہوا ہے۔ گھر کا خاصا حصہ تباہ ہو گیا ہے۔ انسپکٹر صاحب، کیا کہوں، دوستی بڑی مہنگی پڑ گئی۔ ایسے لوگوں کو کبھی عقل نہیں آئے گی۔ حالانکہ آپ نے انہیں 1000 بار منع کیا ہوگا کہ بستر پر لیٹ کر سگریٹ نہ پئیں، لیکن کون سنتا ہے؟ انسپکٹر نے گھوم کر اسٹریچر پر پڑی سجاد کی جھلسی ہوئی لاش پر نظر ڈالی جو ایک سفید چادر سے ڈھکی ہوئی تھی۔
انسپکٹر نواز کے چہرے پر ہمدردی اور تاسف کا تاثر ابھرا۔ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، یہ شخص ضرور گھوڑے بیچ کر سونے والوں میں سے تھا۔ بلا اتنی گہری نیند کہ بستر اللہ بن گیا، مگر اس کی آنکھ نہیں کھلی۔ جس طرح اس کی پہلی بیوی رمیسا کی موت ہوئی، اس نے جان بوجھ کر اسے جلستی آگ میں تنہا چھوڑ دیا تھا۔ سجاد خود بھی اسی آگ کا شکار ہو گیا جب اس کی دوسری بیوی ماریو کو اس کی موت کی اطلاع ملی۔ ناظرین، آپ کو یہ سیریز کیسی لگی؟ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔ ٹیم اردو سٹوریز ٹی وی